نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر تو ہی بتا یہ حلال ہے کہ نہیں۔ موزے سے مولانا گرامی، موزے سے ساتھ اور میرے عزیز ساتھیوں السلام۔ میری تقریر کا عنوان ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دینا۔ میں اپنے سلہولب کھولنے کی جسارت کبھی نہ کرتا، میں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ کے متو جذب کو دبا دیتا، میں اپنے ذہن کی دیواروں کو خاموش کر دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ بھوکوں پیاسے بلکتے بچوں کی سسکیوں نے میری سوچ کو، میرے جذبات کو، میرے احساسات کو اور سب سے بڑھ کر میرے الفاظ کو جلا اور میں اپنے تخیلات کو دم توڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ جی ہاں سجاد وقار، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے کہ جب بھوک سے تنگ آ کر لاہور کی بشرا اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر اپنی جان دے دیتی ہے تو بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے کہ جب ملتان کا باسی 2 کلو آٹے کے عوض اپنا خون بیچتا ہے تو میرا قلم چیخ چیخ کر کہتا ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے کہ جب تھرمال کے ننھے منھے بچے بھوکوں پیاسے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر گورو کفن لاشیں بس یہی کہہ رہی ہوتی ہیں نوید دو انسان کو انسان مر گیا۔ سجاد وقار، جب ایک شخص وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جا کر خودکشی کرتا ہے اور اس کا مردہ وجود اس دھرتی سے یہی گلا کرتا ہے میں بھی پاکستانی ہوں، تو بھی پاکستانی۔ عجب رسم ہے چاراغ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چاراغ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک کا مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر تڑپتا ہے نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ہم معاشرتی اور اخلاقی بدحالی کا شکار ہے اور کوئی بھی قوم اخلاقی بدحالی کا شکار تبھی ہوتی ہے جب اس کی معیشت کمزور ہوتی ہے اور معاشی طور پر کمزور معاشرے میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے معاشرے میں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے کہ ایسے معاشرے میں بنتے ہوا سربازان تبلیغی طاقت نہ کی ہوتی ہے کہ ایسے معاشرے میں چوری کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا کہ ایسے معاشرے میں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی مزدور کی فاقوں سے مر گئی۔ تو سجاد وقار، بھوک کیسی بھی ہو تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ روٹی کی بھوک انسان کو معاشی طور پر کمزور کر دیتی ہے لیکن اقتدار کی بھوک انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہی بس انسان سے انسانیت کا رتبہ ہی چھین لیتی ہے۔ سجاد وقار، میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ تہذیب و آرائش میں مزین مسجدیں خدا کا ذکر بلند کرنے میں مصروف ہے اور دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ اسی مسجد کے باہر ایک فقیر ہے جو 2 روٹی کا محتاج ہے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تہذیب و تمدن میں اپنی مثال معاشرے میں جب کوئی وبائی امراض آتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ہی ملک کے سٹور لوٹنے پر مجبور ہوتے ہیں تو میرا قلم چلا چلا کر کہتا ہے مفلسی اسے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہے سلا دیتی ہے، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، ایک دن اپنا ہی سر وہ جھکا دیتی ہے، اس کے دامن پر لگے داغ بس یہی کہتے ہیں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنے ملک میں اپنے کردار کو اچھے سے نبھائیں۔ اگر ہم ایک طالب علم ہیں تو اپنے ساتھی دوستوں کا خیال رکھیں کہ کہیں کوئی غربت کا شکار تو نہیں، اور اگر ہم گھر میں ہیں تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں جس کا حکم ہمارے دین میں بھی موجود ہے۔ سجاد وقار، اگر ہم لوگ اپنے معاشرے کے تمام غریب لوگوں کا خیال رکھیں تو یہ غربت ایک احساس بن جائے اور پھر نہ ہی خودکشی جنم لے اور نہ ہی چوری ڈاکے۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، جس ظالم کی تجوری میں چھپا پھرتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔